أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا کون ہے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ عباسہ تیوڑی چڑھائی، وا اور تولا رخ پھیرا، ان کے جا آیا ہو اس کے پاس، الاعمیٰ نابینا۔ یہ نابینا شخص کون تھا؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی تھے۔ یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کے والد کا نام قیس تھا اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک سردار ابی بن خلف کے ساتھ محو گفتگو ہے، تو اسی اثناء میں سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، علمنی ما علمک اللہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھائے۔ دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ لیے آتے ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا ناگوار گزرا، کیونکہ پہلے ہی آپ ابی بن خلف کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن مکتوم کو نظر انداز کرنے پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ عبداللہ بن مکتوم کو دین اسلام سے بڑی لگن تھی۔ جیسے ہی ہجرت کا اعلان ہوا، یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر مسجد نبوی میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، میرا گھر مسجد سے کچھ دور ہے، فاصلے پر ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ، کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں جی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، پھر نماز گھر نہیں، پھر مسجد میں ہی ادا کرنی ہے۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جایا کرتے تھے تو پیچھے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، لیکن اس وجہ سے کسی جنگ میں شریک نہ ہو سکے، تو حضرت عمر کے دور میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اس وقت ایرانیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نابینے ہو، کیسے جاؤ گے جنگ میں؟ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں تو میں وہاں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے کیا خبر کون آتا ہے کون نہیں، جہاں کھڑا کریں گے میں جم کے کھڑا ہو جاؤں گا اور جھنڈا نہیں گرنے دوں گا۔ تو یہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔ عراق میں یہ دو دریا ہیں، یہ دریائے فرات ہے اور یہ ہے دریائے دجلہ۔ دریائے فرات کے اس مقام پر قادسیہ کا مقام ہے، یہاں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اس جنگ میں سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہ ہے قادسیہ کے نابینا مجاہد۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ عباسہ و تولا، عباسہ تیوری چڑھائی، و تولا اور رخ پھیرا، ان جاؤ کہ آیا اس کے پاس، الاعمیٰ نابینا۔ ان آیات میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہمیں بھی کبھی بھی کسی مسلمان پر غیر مسلم کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کسی مسلمان ملک کے خلاف کسی غیر مسلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔